حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے اور تحریک لبیک سارے ملک سے، جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت للعالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت 4 شیڈول کے، ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج شام یا کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگو میڈیا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا ہے قوم سے، جو کہ بہت گمبھیر مسئلہ بنا ہوا تھا اس کے اوپر، اور عمران خان صاحب نے اس میں اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے جسٹ ایک رائے قائم کی ہے، انہوں نے عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ان کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مذاکرات کے دور بھی ہوئے ہیں۔ کل مغرب کے وقت ہی مذاکرات کا دور ہوا تھا جو کہ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہا، اور یہ جو مذاکرات کا دور ہے یہ صاحبزادہ حامد رضا کاظمی ایک عالم ہیں، ان کے زیر قیادت ہوا، جس میں ثروت اعجاز قادری نے بھی شرکت کی اور مسلم لیگ نون سے بے دخل کیے جانے والے جلیل الرحمن شرقپوری نے بھی اس مذاکرات کے دور میں شرکت کی۔ تو نتیجہ کیا نکلا، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہونی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتانا ہے کہ اس پہلے مذاکرات کے دور کے علاوہ ایک دوسرا دور بھی ہوا مذاکرات کا، اور اس کے بعد ایک تیسرا دور بھی ہوا، اور دوسرے دور میں بھی گورنر پنجاب جو ہیں چودھری سرور، اس نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ وزیر قانون ہیں راجہ بشارت پنجاب کے، اس نے شرکت کی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اتنے مذاکرات ہونے کے بعد جو مطالبات سامنے آئی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ تحریک لبیک نے، TLP نے جو مذاکرات رکھے ہیں وہ تقریباً 5 مذاکرات ہیں۔ آج آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے جسٹ اپنی رائے دی ہے، کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے عوام کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ حکومت یہ کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا اور تحریک لبیک پاکستان یعنی کہ سعد حسین رضوی کا طریقہ مختلف ہے لیکن ایجنڈا سیم ہے، ہم ایک ہی چیز کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، سعد رضوی بھی عاشق رسول ہے، لیکن اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ عمران خان صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں، اپنا فیصلہ نہیں سنا رہے۔ اپنی رائے انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ سعد رضوی جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، لیکن فرانسیسی سفیر کو نکالنا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس سے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس پر اپنی رائے دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اگر فرانسیسی سفیر کو نکال دینے سے ہماری معیشت کمزور ہو سکتی ہے، تو ہماری معیشت پہلے ہی ویسے ہی کمزور ہے۔ اگر فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے ہماری معیشت مزید کمزور ہو جائے گی تو ناموس نبی سے بڑھ کر ایسی معیشت کا کیا کرنا جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہ ہو۔ اچھا، یہ تو ایک جسٹ رائے تھی جو میں نے آپ کو دی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، تقریباً 50-57 کے قریب ممالک ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ کم از کم 50 اسلامی ممالک اگر ایک پیج پر آ جائیں ناموس نبی کے اوپر، تو یہ یورپی یونین کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے اور یہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں خود اس چیز کو لیڈ کروں گا۔ TLP سے انہوں نے دھرنا ختم کرنے کی بھی اپیل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کیا کہ کس طرح ہماری مجبوری تھی یہ سب کرنا، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا، لیکن یہ مجبوری نہیں تھی، یہ ضد تھا، یہ انا تھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مزید کہا کہ اس کے اوپر ہم کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاؤں گا اس مسئلے کو لے کر، اور وہاں یہ کیس لڑوں گا کہ ناموس نبی کے اوپر ہم کس طرح ایکشن لے سکتے ہیں، اور ہم انٹرنیشنلی اس کو جرم ڈکلیئر کروائیں گے تاکہ مزید آگے یہ رک سکیں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ایک اچھا اقدام ہے جنہوں نے کہا کہ میں اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاؤں گا، لیکن بتانا میں یہ چاہوں گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہی منافق بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کفار بیٹھے ہوئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے کہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں شیطان کی طرح۔ تو
اس کے علاوہ رات مذاکرات ہوئے ہیں کافی حامد رضا کاظمی کی سربراہی میں، جس میں سرورت اعجاز قادری، جلیل الرحمن شارکپوری نے شرکت کی پہلے دور میں، اور یہ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ جو رپورٹس آئی ہیں، جو مختلف ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جو پہلا مذاکرات کا دور ہوا اس میں یہ چیز اس چیز پر زور دیا گیا حافظ سعد رضوی کے ساتھ کہ آپ ایک ویڈیو بیان جاری کریں اور اس میں آپ عوام سے، اپنے کارکنان سے یہ اپیل کریں کہ وہ ملک بھر سے دھرنے ختم کریں، تو جس کے اوپر تھوڑی بہت پیش رفت بھی نہیں ہوئی، اور اس پر حافظ سعد حسین رضوی نے بالکل انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ پھر دوسرا مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی، دوسرا مذاکرات کا دور ہوا جس میں وزیر قانون ہیں جو کہ پنجاب کے راجہ بشارت گورنر ہیں، گورنر چودھری سرور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ خصوصی طور پر جب انہوں نے شرکت کی، پہلے دور میں بھی شرکت کی، دوسرے دور میں بھی شرکت کی، تو یہی جو میڈیا رپورٹس نے بتایا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ چودھری سرور کافی پرعزم ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں انہوں نے 5 مطالبات کیے ہیں ٹی ایل پی نے، اور وہ 5 مطالبات یہ تھے کہ پہلا تو انہوں نے کیا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی کی جائے، تیسرا مطالبہ جو تھا وہ تھا کہ شیخ رشید اس کا برطرف کیا جائے وزارت داخلہ سے، اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ جو کارکنان ہیں ان کی رہائی کی جائے اور ان پر درج مقدمات بھی ختم کیے جائیں۔ تو یہ چند مطالبات تھے، اور ان کے اوپر پیش رفت بھی ہوئی ہے تھوڑی بہت، اور وہ پیش رفت یہ تھی کہ کارکنان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، اور ان پر مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ کافی نقصان ہوا ہے، جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، کافی جانیں ویسٹ ہوئی ہیں، کافی جانیں ناجائز ضائع ہوئی ہیں۔ تو مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ ایک بڑے مقصد کے لیے ریاست یہ کرنا چاہے تو کر تو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی جس کو کالا دم قرار دیا گیا ہے اس کو بھی اب ان بین کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ 5 بڑے مطالبات تھے جو کہ سعد حسین رضوی کی جانب سے کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو حکومت نے 2 مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ مطالبات یہ تھے کہ فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا جا سکتا۔ کل عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا حل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حکومت نے مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا وہ شیخ رشید کا تھا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ حکومت دباؤ میں آ جائے گی، لوگ سوچیں گے کہ حکومت دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کر رہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر عام پرسیپشن دیکھا جائے، لوگوں کی رائے دیکھی جائے، تو یہی بنتا ہے کہ شیخ رشید وزارت داخلہ کے طور پر، وزیر داخلہ کے طور پر ناکام ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھ کارنامہ سر انجام نہیں دیا، کیونکہ وہ ناکام رہے ہیں اس سب صورتحال میں، اس سارے سینیریو میں۔ ملک بھر میں دھرنے ہوئے، جلاؤ گھراؤ ہوا، پولیس والوں کو جانیں گئیں، اور پولیس والوں کی جانیں شہید ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس والوں نے جو اندھا دھند فائرنگ کی ہے، رینجرز نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے نا، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور شیخ رشید کو اس سے بڑا ہی اندوہناک نقصان ہوا ہے۔ اس کی ساکھ ویسے ہی متاثر تھی، اب زیادہ ہو گئی ہے۔ اب جو کہتا تھا کہ مجاہد ختم نبوت، یہ شیخ رشید اپنے آپ پر نعرے لگواتا تھا کہ جی میں مجاہد ختم نبوت ہوں، تو اس نے ایک ایسا کام کر لیا ہے جس سے بالکل وہ ختم ہو گیا ہے۔ ناموس نبی، عاشق رسول پر اس نے فائرنگ کروائی ہے۔ تو کل ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ عشاق رسول جو تھے انہوں نے لال حویلی کا گھراؤ کر لیا راولپنڈی میں۔ کل یہی شیخ رشید تھا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر یہ جلاؤ گھراؤ کر رہا تھا، نعرے لگوا رہا تھا، لوگوں کے نقصان کروا رہا تھا۔ آج اسی شیخ رشید کا جو ہے اس کی لال حویلی کے ارد گرد اس کو نعرے لگائے گئے، اور نعرے کیا تھے؟ شیدہ ٹلی ہائے ہائے، یہ نعرے لگائے گئے مظاہرین کی جانب سے، اور چاروں طرف سے انہوں نے لال حویلی کا گھراؤ کر لیا۔ تو یہ مکافات عمل بھی سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو میرے جذبات کو لگی ہے، میرے دل کو لگی ہے، اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ رحمت اللہ عالمین مسجد کے باہر جو کہ مرکز ہے ٹی ایل پی کا، وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک عالم امامت کرا رہے تھے۔ اس سے کچھ فیصلے پر پولیس والے کھڑے تھے، وہ پولیس والے جو مظاہرین کو روکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جو مظاہرین پر لاٹھی چارج کر رہے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے تھے۔ اچھا، وہ تھوڑا فاصلے پر کھڑے تھے کیونکہ امامت ہو رہی تھی اور نماز پڑھائی جا رہی تھی، تو وہی پولیس والے انہی مظاہرین کے ساتھ اسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں، وہ ان کو روکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ سے وہ عالم مانگتا ہے اسی اللہ سے یہ پولیس والا بھی مانگتا ہے۔ جس کلمے کا وہ پولیس والا پڑھنے والا ہے
اسی کلمے کا پڑھنے والا یہ عالم بھی ہے۔ جس اللہ پر پولیس والا یقین رکھتا ہے وہی اسی اللہ پر یہ عالم بھی یقین رکھتا ہے اور اسی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہماری ہر چیز سیم ہے، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اب پولیس والوں کی مختلف کیا ہے، یہ وردی میں ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، علماء ٹوپی میں ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس سارے صورتحال کے درمیان میں یہ ہے کہ حکومت اور ریاست نے اس صورتحال تک پہنچنے کیوں دیا، اتنے حالات خراب ہونے کیوں دیے؟ اب حالات کچھ اچھی سمت میں جا رہے ہیں، ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ٹی ایل پی کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ مانے اور فرانسیسی سفیر کو بے دخل کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ فرانسیسی سفیر کے جانے سے ہماری معیشت کمزور ہوگی، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ناموس نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہم بھوکے تو مر سکتے ہیں، یوں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جان دے دیں گے ناموس نبی پر، لیکن ہم معیشت کمزور ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔